کیا اور صحیح صورتحال اس سے معلوم کیا۔ آپ کے شاگردوں میں بہت بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس طرح سے متعدد آپ کے شاگرد تھے۔ انہی میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مقام ہے کہ انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد احادیث روایت کی ہیں، اور سب سے کم روایت کرنے والی بھی بہت سی صحابیات ہیں، جس میں ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سہلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے کہ آپ سے متعدد روایات احادیث نقل کی ہیں۔ اب ہم اسوہ صحابیات کی روشنی میں اپنا بھی جائزہ لیں کہ ہم جو کچھ جانتے ہیں دوسروں تک پہنچانے کا حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا یہ فریضہ ہے، دینی بھی اور اخلاقی بھی، کہ ہم جو صحیح بات ہے انسانیت کے ناطے لوگوں کو اس کو بتائیں۔ اگر اتفاق سے غلط فہمی کی بنا پر یا لا علمی کی بنا پر کوئی اس کو نہ سمجھتا ہو تو اسے بتانے کی کوشش کریں، اور لوگوں کو بھی اس طرح اپنا رجحان رکھنا چاہیے کہ اگر صحیح بات معلوم ہو جائے تو اس کو مان لینا چاہیے۔ اس پر بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بحث و مباحثہ کرتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے کہ یہ اب اس دور میں ہو رہا ہے، بہت پہلے سے یہ باتیں تو رائج نہیں تھیں، لیکن جب جس کو صحیح علم ہو جائے اس پر عمل درآمد کی کوشش کرنی چاہیے۔ یعنی اللہ رب العالمین ہمیں اپنی خواہشات کی پیروی کرنے سے روکتے ہیں۔ اس بات کا ثبوت سورہ آل عمران آیت نمبر 102 سے ملتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے مومن، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کا مطلب ہے کہ جو معروفات ہیں، جو نیکیاں ہیں، اس کو بجا لانا، اور جو منکرات ہیں، جو برائیاں ہیں، ان کو ترک کر دینا، یہ تقویٰ کہلاتا ہے۔ تقویٰ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، عبادت کر لینا، یہی صرف تقویٰ ہے۔ تقویٰ ہماری پوری زندگی پر محیط ہے، یعنی یہ کہ جو بھی صحیح بات ہو، جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، اس پر عمل کرنا، اور جو اللہ کی مرضی اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف ہو اس سے ترک کر دینا، یہ تقویٰ ہے۔ جس کے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی وہ آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد ہماری ایک ذمہ داری، جو بڑی سب سے اہم ذمہ داری ہے، وہ اپنے معاشرے کی اصلاح کرنا ہے۔ معاشرہ کیا ہے؟ دراصل معاشرہ مختلف خاندانوں کا مجموعہ ہے۔ مرد اور عورت کے اختلاط سے خاندان وجود میں آتا ہے، اور مختلف خاندان مل کر ایک معاشرے کی تشکیل کرتے ہیں۔ تو اس معاشرے میں جو رسومات، غلط رسومات، رواج اور بہت ساری برائیاں داخل ہو گئی ہیں، ان کو نکالنا ہے۔ بہت سی باتیں ہم دوسروں کو تو بتاتے ہیں، لیکن اس پر عمل پیرا ہونے کی جب بات آتی ہے تو اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے، ناممکن ہے کہ جو بات ہم دوسروں سے کہیں اس پر کر کے دکھائیں، تبھی معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ یعنی اپنے گھر اور خاندان، جب معاشرہ مختلف خاندان کا مجموعہ ہے تو اپنی ذات سے، اپنے گھر کے افراد سے اس کی ابتدا کی جائے، اور تو خود بخود مختلف خاندان میں جب اصلاح ہوگی تو معاشرے میں اصلاح
ہو جائے گی، ورنہ صرف کہنے سے اصلاح نہیں ہو سکتی ہے، اور اصلاح اسی وقت ممکن ہوگی جب کہ ہمارے اندر دو چیزیں پائی جائیں، ایک تو اللہ سے محبت اور دوسرے اللہ کا خوف، اللہ سے ڈر۔ جب ہمیں اللہ سے محبت ہوگی تو ہم اس کے فرامین کو، اس کے احکامات کو اپنی زندگیوں میں جاری و ساری کریں گے، اور جب ہمیں اس کا خوف ہوگا، خوف کا مطلب یہ کہ آخرت میں جواب دہی کا خوف ہوگا، تو ہم بہت ساری باتوں کو جو ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو گئی ہیں ان کو ترک کر دیں گے۔ تو یہ ہماری اور آپ سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اصلاح اپنے گھر سے کریں، اور اپنے بچوں کی اصلاح کریں، اپنے گھر کے مرد ہیں ان کی اصلاح کریں۔ سورہ تحریم میں ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا کہ ایندھن لوگ ہوں، اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا کہ ایندھن لوگ ہوں گے، پتھر ہوں گے، جس پر سخت گیر ملائکہ فرشتے مقرر ہوں گے، اور جنہیں جو حکم ہوتا ہے اس کو وہ کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو بجا لاتے ہیں، ان کی مجال نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی سرتابی کر سکیں۔ تو اس لحاظ سے ہمیں اپنے گھر کی، اپنے ماحول کی، اپنے پاس پڑوس کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ اگر اس اصلاح کے ہم معاشرے میں سدھار نہیں پیدا کر سکتے ہیں، اس میں تبدیلی نہیں لا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا تھا تو آپ کو یہ حکم ہوا تھا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اے نبی تم اپنے قریب ترین لوگوں کو ڈراؤ اللہ کے عذاب سے، اللہ کے سامنے جواب دہی سے تم لوگوں کو باخبر کرو۔ اپنی اصلاح، اپنے اولاد کی اصلاح انتہائی ضروری ہے، اور ہم سب سے اس کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ الا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، فالرجل رائن علی اہل بیتہ وہو مسئول عن رعیتہ، والمرأۃ رعیۃ علی بیت زوجہا وہو مسئولۃ عنہ۔ کہ ہر شخص راعی ہے، ہر شخص نگہبان ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے جو لوگ اس کے ماتحت ہیں۔ مرد اپنے گھر کے افراد کے بارے میں، اسی طرح سے خواتین کے ماتحت جو ہیں وہ ان کے بارے میں جواب دہ ہیں۔ تو ہمیں یہ فریضہ بہت خوبی کے ساتھ انجام دینا ہے تاکہ اللہ کے سامنے ہم سرخرو ہو سکیں۔ صحابیات کا یہ طریقہ تھا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے پہلے جو انہوں نے زور دیا اپنے گھر پر اور اپنی اولاد پر، وہ اپنی اولاد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتی، انہیں ان سے دعائیں کرواتی، ان کو دین کی تعلیم دیتی اور ان کے ہر ممکن تربیت کرتی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں اور ہماری ام المومنین ہیں، ہماری ماں ہیں، آپ کے زیر سرپرستی 4 بیٹیاں تھیں۔ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر میں تشریف رکھتے تھے، ان کی پرورش اور کفالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تھی، اور انہوں نے آپ تمام اولاد کی کس طرح سے تربیت کی کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔
इसी तरह से हज़रत